ایران تو الحمدللہ اس زمانے میں جتنا اتحاد اس وقت ایران میں موجود ہے شاید آج سے پہلے کبھی بھی نہ رہا ہو. شاید اوائل انقلاب میں شاید اتنا اتحاد ہو، شاید اس وقت اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہو. تو ایران میں تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ہاں واضح سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اختلاف رائے تو وجود رکھتا ہے، لیکن اس وقت جتنا لوگوں کے درمیان میں اتحاد موجود ہے، جتنا رہبر معظم جدید کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی پشتیبانی کر رہے ہیں اور اپنی اطاعت کا اعلان کر رہے ہیں رہبر جدید کے ساتھ، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں. تو یہاں کے بارے میں اس طرح سے ہاں دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ اس اتحاد کو پارا پارا کرے، اس اتحاد کو توڑ دے، کیونکہ اسے نظر آ رہا ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ہم جھوٹ کی بات کر رہے تھے نا کہ جھوٹیا بیانیاں بناتے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے، انہوں نے جھوٹا بیانیہ بالکل یہ جھوٹا بیانیہ بنایا ہے. درار پڑی ہوئی ہے سیاسی، اتنا اتحاد موجود ہے جو آج سے پہلے نہیں تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی درار پڑ چکی ہے. لیکن اس وقت جو اتحاد موجود ہے الحمدللہ وہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کے جذبات بہت زیادہ ہیں. تو اب کیا کرنے کی کوشش ہے؟ کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے اس اتحاد کو ختم کر دیا جائے. تو وہ بار بار جھوٹ بولتے، کبھی کہتے کہ جو یہاں کے سیاستدان ہیں ان کے اور IRGC کے درمیان میں پھوٹ پڑ چکی ہے، کبھی کچھ اور کہتے ہیں، کبھی کچھ اور، کبھی لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں. لوگوں کو تو نہیں ہٹا سکے یہ سڑکوں سے. لوگ آج بھی موجود ہیں اور اس نظام کی تائید کر رہے ہیں. ان لوگوں نے کیا کام تھا جو نہیں کیا؟ کردوں کو اسلحہ دیا. آج بھی میں دیکھ رہا تھا ٹرمپ اعلان بول رہا تھا کہ ہماری کانگریس کہتی ہے کرد بہت اچھے ہیں، وہ بہت جنگجو قسم کے لوگ ہیں، اور میں نے کہا کہ نہیں، انہیں جنگجو وہ تب جنگجو ہیں جب انہیں پیسے دیے جائیں اور ایسے کیا جائے اور ویسے کیا جائے. تو ان لوگوں نے خود کتنی مرتبہ تو اعتراف کر دیا ہے کہ یہ ایران میں کوئی مظاہرے وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. کردوں کے ذریعے سے ابھی اور پہلے اپنے ایجنٹس کے ذریعے سے یہ لوگوں میں پھوٹ ڈالتے رہے ہیں، لوگوں کو قتل عام کرتے رہے ہیں. ان کا ابھی بھی اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک تو نہیں کر سکے. اس کے برعکس خود امریکہ میں ان لوگوں میں، ان سیاستدانوں میں، البتہ میں اسے بھی ظاہری طور پہ پھوٹ دیکھتا ہوں، اس لیے کہ ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے اعتراض کیا جاتا ہے اور الیکشنز کیے جاتے ہیں، ووٹنگ کی جاتی ہے، پول کیا جاتا ہے ان کی کانگریس میں، تو وہ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ 51% لوگ ابھی بھی ٹرمپ کو جنگ کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دو چیزیں ہیں میرے اس کا محاکمہ نہ کیا جائے. اگر ایک یہ کہ آپ ایک سروے کرواتے ہیں پبلکلی، عام جو لوگ ہیں جن کی فطرت سلیم ہے، صحیح سوچتے ہیں، ابھی ان میں انسانی اقدار کو پسند کرتے ہیں، اور باقی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ ہیں، عام لوگ، وہ لوگ ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی جو پالیسی ساز لوگ ہیں وہ سارے کے سارے، یعنی ٹرمپ ان کا چہرہ ہے اور وہ ان کا بدن ہے، یعنی وہ ٹرمپ ان کی زبان بولتا ہے. بالکل. اور ٹرمپ جو ہے سارے خطرناک لوگ ہیں، سارے جو بہت زیادہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے. ایسا ہوا ہے کہ ڈیموکریٹس نے کبھی بھی اسرائیل کی اتنی مخالفت نہیں کی تھی جتنی اب کی ہے. بہت سے لوگ ہیں، 37 یا کتنے اور اس کے ممبرز نے جو ہے وہ بہرحال کسی خاص اس میں مسئلے میں اسرائیل کی اچھی خاصی مخالفت کی. تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اگر اس میں ان کا ظاہری طور پہ اختلاف نظر آ رہا ہے، میرے خیال میں وہ سیاسی طور پر ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش میں اس طرح کی باتیں بول رہے تھے. البتہ بات اپنی جگہ ٹھیک تھی. امریکی صدر اپنا ہیلتھ کیئر سسٹم کو لک آفٹر کرنے کے بجائے جو ہے وہ اسرائیل کو پیسے دے رہا ہے یا اس جنگ میں پیسے جھونک رہا ہے. اسے چاہیے یہ تھا، اور یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل کی خواہش پر لڑی گئی ہے. یہ تو اس کا تو اظہار بہت سے لوگ کر چکے ہیں. جو کینٹ نے ابھی بولا ہے، اس سے پہلے اور بھی CIA کے افسر نے کہا کہ ہر صدر کے پاس آئے ہیں، مشاہد حسین سید ہر صدر کے پاس آئے کہ فائل کی وجہ سے اس کو بلیک میل کیا گیا اور دھکیلا گیا ہے اس کو.